اللہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان کا اللہ سے تعلق قائم رہے، اللہ سے محبت رہے، اس کو ایک تعلق رہے۔ اس تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے، تعلق کو جوڑنے کے لیے اللہ نے بہت سارے احکام دیے۔ انسان جب ایک کام روٹین سے کرتا ہے تو وہ کرتے کرتے اس کا عادی ہو جاتا ہے، پھر وہ بھول جاتا ہے کہ میں یہ کام کر کیوں رہا تھا، اس کا مقصد کیا تھا۔ تو اس کی روٹین پھر تھوڑی سی چینج کروائی جاتی ہے۔ جب روٹین چینج ہوتی ہے اسے یہ احساس ہوتا ہے پہلے مجھے یہ حکم تھا، اب مجھے یہ حکم ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں حکم ہے کہ ہم ذکر آہستہ آواز سے کریں۔ اسلام میں ذکر بالجہر کو، اونچی آواز سے ذکر کو پسند نہیں کیا گیا۔ صحابہ سفر کے دوران اونچی آواز سے ذکر کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی ایسی ذات کو نہیں پکارتے جو بہرا ہو، وہ تو سنتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بقرعید کے دنوں میں، ایام تشریق میں، نمازوں کے بعد بلند آواز سے تکبیر کہلوائی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ روٹین سے ہٹ کے اس سے کیا ہوتا ہے، جیسے ہی تکبیر کی صدائیں گونجتی ہیں ایک دم ہمیں احساس ہوتا ہے یہ کیا بھئی، یہ کیا ہو رہا ہے ایسے، فوراً توجہ اللہ کی طرف جاتی ہے کہ بھئی اب اللہ نے اس طرح سے ذکر کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اب اللہ کا حکم یہ ہے۔ اور یہ تکبیرات ہم فجر کو پڑھتے ہیں اور ایام تشریق میں، یعنی 13 ذی الحجہ کی عصر میں جا کے ختم کرتے ہیں۔ حالانکہ قربانی کے ایام 3 ہیں، تو مسلسل بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عبادت کا طریقہ بھی بقرعید کی ایام میں بدل دیا کہ اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جانوروں کے گلے پہ چھری پھیرو، یہ بھی روٹین سے ہٹ کرے۔ عجیب ہی نوعیت کی عبادت ہے، لوگ جاتے ہیں جانور خریدتے ہیں، اسے لے کے آتے ہیں، غیر مسلم پوچھتے ہیں بھئی تمہیں کیا ہو گیا، ابھی تو اچھے بھلے تھے، تم کیوں بکروں کے گایوں کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہو، پورے سال تو ہم نے کبھی نہیں تمہیں ایسا کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ ایک دم سے کیا سیزن آتا ہے اور ہر آدمی گائے لا رہا ہے، بکرے لا رہا ہے، جانور لا رہا ہے، گلیوں میں گھما رہا ہے اور اسے کاٹ کے کھا بھی رہا ہے اور کھلا بھی رہا ہے۔ غیر مسلم پوچھے گا بھئی یہ کیا ہو گیا، ہم کیا کہیں گے بھئی یہ کس کا حکم ہے، اللہ کا۔ تو یہ اللہ کو یاد کرنے کے اللہ نے بہانے رکھے ہیں۔ حج میں کیا ہوتا ہے، بالکل ایک الگ نوعیت کی روٹین سے ہٹ کے آپ لاکھوں روپے خرچ کر کے بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں۔ دنیا پوچھتی ہے ابھی کیا ہو گیا بھائی، اتنے روپے خرچ کر کے اس کام کے لیے آئے تھے، یہاں پتھر مارو گے اور اس گھر کا طواف کرو گے، اس پہ اتنا پیسہ خرچ کیا، اس سے کیا مل رہا ہے تمہیں؟ تو ہم جواب میں کیا کہتے ہیں، بھائی کس کا حکم ہے، اللہ کا۔ رمضان میں ایسے ہی ہوتا ہے، پورے سال ہماری ایک روٹین چلتی ہے، صبح اٹھیں گے، ناشتہ کریں گے، آفس جائیں گے، دوپہر کا کھانا کھائیں گے، پھر کچھ لوگ تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔
پھر چائے کا ٹائم ہے، پھر پان کا ٹائم ہے، پھر گٹکے کا، نسوار کا، سارا دن منہ چلتا ہی رہتا ہے۔ اس کے بعد جناب گھر آئیں گے، پھر رات کا کھانے میں کیا کھانا ہے، کھانا 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 صبح سے لے کے شام تک۔ نارمل روٹین میں 6-7 گھنٹے کوئی انسان کھائے پیے بغیر رہ لے، کچھ بھی نہ کھائے، ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا، پوری دنیا میں نہیں ہوتا۔ کچھ نہ کچھ تو انسان چکھ ہی لیتا ہے۔ بھئی 6 گھنٹے سے کچھ نہیں کھایا، چلو تھوڑی سی چینی اٹھا کے منہ میں رکھ لو، چلو 2 گھونٹ پانی کے ہی پی لو، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ چلو بھائی 2 نوالے، چلو دودھ کے دیگچی سے ڈھکن ہٹا کے 1 چمچ ملائی چاٹ لو۔ ہر آدمی کے الگ طریقے، کچھ بھی نہیں یار آدھا کپ چائے پی لو، صبح سے چائے نہیں پی لو، کہہ رہے ہوتے ہیں نا۔ لیکن رمضان میں کیسی اللہ تعالیٰ روٹین چینج کراتے ہیں، ایک دم عالم اسلام میں ایک تہلکہ مچتا ہے۔ سحری تقریباً صبح 5 بجے بند ہو رہی ہے، تقریباً، اوپر نیچے، ایسا نہ ہو آپ ساری دنیا میں 5 بجے تک کھاتے رہیں بیٹھ کے، مثال دے رہا ہوں۔ تو 5 بجے کے بعد 6 7 8 9 10 11، دوپہر 11 بجے 6 گھنٹے ہو گئے، آپ نے نہ کچھ کھایا اور نہ پیا۔ چلو 6 گھنٹے، 12 1 بج گیا اور 8 گھنٹے ہو گئے۔ نارمل دنوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ 8 گھنٹے تک ایک نوالا بھی آپ نہ چکھیں۔ کوئی غیر مسلم آپ کے ساتھ ہو تو وہ کہے گا شاید اب یہ کھا لے گا کچھ۔ 8 گھنٹے، 1 بجے تک کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ 8 گھنٹے ہو گئے، شاید اب یہ کچھ 2 نوالے کھا لے، کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے بھائی ابھی بھی نہیں کھا رہا ہے۔ ویسے تو جائیدادیں کھا جاتا تھا، ہے بھائی، جو چیز کھانے کی نہیں بھی ہوتی تھی وہ بھی کھاتا تھا، اور اب پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو۔ 1 بجے کے بعد پھر 2 بجے، 3 4، شام 5 بج گئے اور 12 گھنٹے ہو گئے۔ وہ حیران ہوگا یار ابھی بھی نہیں کھایا اس نے۔ پھر 6 بجے، پھر 7 جب بجے ہیں تو 14 گھنٹے ہو گئے۔ ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم آپ کے ساتھ ہو، دیکھے کہ بھئی آج شاید اس کو کھانا نہ ملا ہو، ایک دن برداشت کر لیا اس نے، 14 گھنٹے تک نہ کھایا اور نہ پیا۔ شاید کچھ شوگر لیول کم کرنا چاہتا ہو، یہ کسی ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہو کہ آج تمہاری آنتوں میں کوئی سوزش ہے، کوئی پرابلم ہے، تو 14 گھنٹے تک مت کھاؤ۔ اس کے بعد آپ نے کھایا، وہ الگ بات ہے، پھر ایسا کھایا کہ پولیس بھی آپ کو نہیں روک سکی۔ پھر کیا ہوا ہے کہ آپ سارا دن آپ نے روزہ رکھا، اس کے بعد غیر مسلم دیکھے گا کہ شاید اب ان کے مذہب میں نماز کی آج چھٹی ہوگی، کیونکہ انہوں نے نماز سے بڑھ کر محنت والا کام کر لیا ہے۔ لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اب یہ عشاء کے بعد اور مزید لمبی لمبی رکعتیں پڑھنا شروع کرتے ہیں، جو پورے سال میں یہ عمل نہیں ہوتا۔ اِنَّهُ يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ اے نبی، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ اللہ آپ کو دیکھتا ہے، اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ الٹتا پلٹتا بھی آپ کو دیکھتا ہے اللہ۔ تراویح میں کیسے رکوع میں جا رہے ہیں، پھر قومہ میں جا رہے ہیں، پھر سجدے میں گر رہے ہیں، پھر سجدے سے بیٹھ رہے ہیں، پھر دوبارہ سجدے میں جا رہے ہیں، پھر کھڑے ہو رہے ہیں، پھر دوبارہ رکوع، پھر قومہ، پھر سجدہ، پھر سجدے سے۔ کوئی کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہو جس نے کبھی یہ عبادت نہ دیکھی ہو تو وہ حیران ہوگا نا کہ یہ مسلمان پاگل ہو گئے ہیں، دماغ خراب ہو گیا ہے، ان کو ڈاکٹر نے ایکسرسائز کا کہا ہے، ایک ہی کام کیے چلے جا رہے ہیں، کیے چلے جا رہے ہیں، رکنے کا نام لے ہی نہیں رہے۔
جس نے کبھی یہ عبادت نہ دیکھی ہو تو حیران ہوگا نا یہ کر کیا رہے ہیں. ایسا تو کسی چرچ میں نہیں ہوتا, ایسا تو کسی مندر میں نہیں ہوتا, ایسا تو کسی یہودیوں کی عبادت گاہ میں نہیں ہوتا. کتنی لمبی لمبی رکعتیں ہوتی ہیں تراویح کی. تو کوئی غیر مسلم دیکھ رہا ہو کہ آج انہوں نے یہ کام کیا 14 گھنٹے, شاید کسی ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہو, پھر دیکھتے ہیں اگلے دن پھر اٹھائیے اسی ٹائم پہ ہے بھائی, پھر 4:45 بجے تک کھایا, اس کے بعد پھر کھانے پینے سے رک گئے, اب پھر 6 گھنٹے ہو گئے کچھ نہیں کھا رہے, 7 گھنٹے ہو گئے, اس نے سوچا 8ویں پہ شاید کھا دیں, 9 گھنٹے ہو گئے, 10 گھنٹے ہو گئے, 11 گھنٹے ہو گئے, 12 گھنٹے ہو گئے, 13 گھنٹے ہو گئے, 14 گھنٹے کے بعد جا کے پھر کھایا. تو وہ کہے گا یہ باولے ہو گئے ہیں, یہی کہے گا نا, ان کا دماغ کیا ہو گیا ہے یار. ایک دن ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے, 2 دن دیتا ہے, پھر وہی تراویح. وہی مریخ سے آیا ہوا تھا نا کوئی جس کو پتہ نہیں تھا رمضان کا, اگلے دن دیکھا پھر وہی. ویسے تو بڑے بدماش ہیں یہ, ایک نہیں مانتے خدا کی, لیکن اب انہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. پھر تیسرے دن, پھر چوتھے دن, پھر 5ویں دن بھی وہی روٹین, 6ٹھے دن بھی وہی روٹین. اس نے کہا اب یہ نارمل روٹین پہ آئیں گے, کل سے ان کا ناشتہ شروع. تو 2 دن نہیں, 3 دن نہیں, 4 دن نہیں, 5 دن, 6 دن, 7ویں دن بھی ویسے ہی, 8ویں دن بھی ویسے ہی, 9ویں دن بھی, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, بالآخر جا کے 29 یا 30 دن تک یہی کرتے رہتے ہیں. تیس دن کے بعد جا کے اللہ ان کو سہولت دیتا ہے, بھائی اپنی پرانی روٹین پہ واپس آ جاؤ. یہ بھی کیا ہے, اللہ اپنے بندوں کو اپنا آپ یاد دلاتا رہتا ہے. کوئی ہم سے پوچھے گا تمہیں کیا ہو گیا, اچھے بھلے تم صبح سو کے اٹھتے تھے, ناشتہ کرتے تھے, کوئی صبح صبح نسوار لگا رہا ہے, کوئی صبح صبح پان کی طرف جا رہا ہے, کوئی گٹکے کی طرف جا رہا ہے, کوئی چائے پی رہا ہے, یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ تو ہم جواب میں کیا کہتے ہیں, بھائی یہ کیوں کر رہے ہیں ہم, کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم. تو اللہ اپنے آپ کو یاد رکھوانے کے لیے ہم سے یہ کام کرواتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ میں یاد رہوں تمہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم نماز پڑھتے تھے پورے سال تو اللہ کو یاد رکھتے تھے نا, فجر بھی پڑھ رہے ہیں, ظہر بھی پڑھ رہے ہیں, عصر بھی, تو بس کافی ہے نا. کافی اس لیے نہیں ہے کہ یہ چیز نمازی کے لیے ایک روٹین کی چیز بن جاتی ہے, یہ عادت پڑ جاتی ہے, وہ بھول جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ جیسے بچے اسکول جاتے ہیں نا, تو بچوں کو تھوڑی پتہ ہوتا ہے میں نے اسکول اس لیے جا رہا ہوں کہ میں سائنسدان بنوں گا, میں ڈاکٹر بنوں گا, میں انجینئر بنوں گا, میں پائلٹ بنوں گا. بچے اس کے جا رہے ہوتے ہیں, ایک روٹین, ایک عادت پڑ چکی ہے. وہ کہتے ہیں زندگی میں ہم پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ رات کو ہم نے جلدی سونا ہے, صبح اٹھنا ہے, ہماری امی نے ہمیں ناشتہ کرا کے دھکا دے کے وین میں بٹھا دینا ہے, پھر وین جائے گی, پھر وہاں ہم اتریں گے, ٹیچر ہمیں پڑھائیں گے, پھر چھٹی ہوگی, پھر وہاں سے گھر آئیں گے, بس. تو وہ روٹین کی چیز بن جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنا آپ یعنی اللہ یاد دلانے کے لیے عبادت کی روٹین میں چینجنگ لاتے رہتے ہیں. اور دیکھیں کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ, نماز قضا کرنا اسلام میں سب سے بڑا جرم, اس سے بڑا جرم اسلام میں نہیں ہے. حج میں اللہ نے کہہ دیا کہ جب میدان عرفات میں وقوف عرفہ کرو تو مغرب پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, قضا کرو مغرب. کوئی غیر مسلم کسی نمازی کے ساتھ رہا ہو اور اس نے دیکھا ہو کہ یار یہ کبھی نہیں دیکھا اس کو میں نے زندگی میں نماز چھوڑتے ہوئے. جو نمازی لوگ ہیں, اگر کوئی ان کو 1 کروڑ کی آفر کرے کہ تو مجھ سے 1 کروڑ لے لے, آج مغرب کی نماز چھوڑ دے, وہ چھوڑے گا؟ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. نمازی ہوگا تو نہیں چھوڑے گا, وہ کہے گا 1 کروڑ یا 1 ارب میرے لیے کیا ہے یہ برابر. لیکن وہ دیکھ رہا ہے غیر مسلم کہ یار یہ حج کرنے گیا ہے وہاں, اللہ کو راضی کرنے, لاکھوں روپے خرچ کر کے
اور عرفات میں مغرب اس نے پی گیا، یہ مغرب پی گیا، یہ ہے بھائی، پڑھ ہی نہیں رہا۔ اس سے پوچھو کیوں نہیں پڑھ رہا؟ بھائی مزدلفہ میں جا کے عشاء کی نماز جب ہوگی تو اس کے ساتھ پڑھوں گا۔ بھائی تو کروڑوں روپے کی تجھے آفر کی تھی اور تو پھر بھی نہیں، تو نے چھوڑے تھا، تو اب کیوں چھوڑ دیا؟ اب تو یہاں آیا ہی خدا کی عبادت کے لیے، اب تو تجھے اور خشوع خضوع سے پڑھنی چاہیے۔ جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ بھائی اللہ کا حکم ہے۔ تو یہاں بھی اللہ اپنے آپ کو یاد کروانے کے لیے ہم سے مغرب کی نماز قضا کروا رہا ہے، تاکہ احساس رہے ہم پڑھتے جب تھے نا تو روٹین کی وجہ سے نہیں، اللہ کی وجہ سے پڑھتے تھے۔ لہذا جب وہ کہے گا نہیں پڑھو، چھوڑیں گے ہم پھر۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں سمجھتے نا، مسئلہ سارا یہی ہے۔ اگر سمجھتے ہوتے تو پہلے سے سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کلچر کا حصہ ہے، یہ رمضان اور بقرعید اور نہانا دھونا جمعے کے دن، یہ کلچر کا حصہ ہے۔ یہ کلچر نہیں ہے بھائی، یہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھے یاد رکھیں۔ سب کی بیس اور روح یہ ہے کہ اللہ کو بندوں سے اتنا تعلق ہے کہ اللہ چاہتے ہیں میرے بندے دنیا میں جانے کے بعد مجھے بھولیں نہیں۔ مجھے یاد رکھیں میرے بندے۔ تو ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ یاد کرواتی رہے گی، اللہ کی نظر میں اس چیز کی ویلیو سب سے زیادہ ہے۔ کون سی چیز ہے جو آپ کو سب سے زیادہ اللہ یاد دلاتی ہے؟ وہ عبادت ہے دعا۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ آج دعاؤں میں زیادہ زور نہیں ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو بھائی کچھ نہ کچھ وقت نکال کے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کریں۔ آج ہم لوگوں نے دعائیں مانگنا چھوڑ دی ہیں۔ جب انسان اللہ کے سامنے دعا مانگتا ہے وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے، اگر توجہ سے دعا مانگے۔ دعا ایسی چیز ہے کہ یہ اللہ اور بندے کا جتنا مضبوط کنیکشن بناتی ہے، اتنا کنیکشن دنیا کی کوئی اور عبادت نہیں بناتی۔ ہمیں شیطان ورغلاتا ہے کہ اس سے مل کیا رہا ہے تمہیں، نظر تو کچھ بھی نہیں آتا، ملتا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، وہ بندے اور اللہ کے تعلق کو مضبوط نہیں ہونے دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس کی زیادہ فکر نہیں ہوتی کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی، مجھے زیادہ فکر اس کی ہوتی ہے کہ دعائیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی۔ دعائیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے تو اس کا مطلب قبول ہو رہی ہیں۔ تو فوکس تو اس کو کرو کہ دعا مانگ رہے ہیں کہ نہیں مانگ رہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس احکم الحاکمین کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہوں اور وہ خالی ہاتھ واپس کرتا ہو؟ تو آج دعاؤں میں جان ختم ہو گئی، دعائیں مانگنا چھوڑ دی۔ یہ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، رمضان اور دعا کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہرا۔ جب انسان اللہ کے لیے کوئی عبادت کرتا ہے، کوئی قربانی دیتا ہے، اللہ کا نام قرآن میں ہے شکور، قدردان۔ شکور کسے کہتے ہیں؟ قدردان۔ آپ تھوڑا کرو وہ اس کی قدر بہت زیادہ کرے۔ کچھ لوگ ناقدرے ہوتے ہیں نا، آپ کچھ بھی کر لیں ان کے لیے کہتے ہیں نا ناقدرہ ہے، میری بات کو ویلیو ہی نہیں دیتا، میرے احسان کو ویلیو ہی نہیں دیتا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ افطار کے وقت دعا کرنی چاہیے، کیوں؟ آپ نے سارا دن اللہ کے لیے ایک قربانی دی ہے، یہ بڑی بات ہے۔ آپ کی نظر میں شاید اس کی ویلیو نہ ہو،
اللہ کی نظر میں اس کی بڑی ویلیو ہے کہ میرا بندہ نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور اس نے سارا دن میرے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا. کیا کر رہے ہیں؟ ہاں یہ مکھی تنگ کر رہی ہے, لیکن اتنا ایسے نہ پکڑیں کہ مکھی سے زیادہ آپ تنگ کرنا شروع کر دیں. ٹھیک, بس بھاگ گئی, نام ہی کافی ہے. تو کیا بات چل رہی تھی یار؟ دعا کی تو چل رہی تھی, یہ یہاں ہاں افطار کی بات کر رہا تھا میں. تو ہم اس کو شاید ہلکا سمجھتے ہوں, لیکن اللہ کی نظر میں یہ ہلکا عمل نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں مجھ پر ایمان رکھتے ہیں, مجھے مانتے ہیں. اگر اللہ کو نہ مانتے ہوتے تو کوئی کسی کے کہنے پر کھانا پینا, آج کل تو لوگ ڈاکٹروں کے کہنے پہ نہیں چھوڑ رہے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو نقصان دے گا کھانا پینا, آپ ڈائٹنگ کرو, مت کھاؤ, پھر بھی کھا رہے ہیں لوگ کہ مر جائیں لیکن کھانا نہ چھوڑیں. تو کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے, اللہ تعالیٰ پورے رمضان میں ہم سے کھانا پینا چھڑوا دیتے ہیں, توفیق دے دیتے ہیں. تو میرے اور آپ کے دل میں شاید قدر نہ ہو, لیکن اللہ تو قدردان ہے, وہ اس عمل کی بہت زیادہ قدر کرتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں, تضرع کا وقت ہے, عاجزی کا وقت ہے. تو دعائیں خوب کثرت سے کیا کریں. دعاؤں میں عاجزی, گڑ گڑانا, لجاجت کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا رو کے مانگو, اور رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لو, صورت بنا لو رونے جیسی. ہمارے نبی نے ہمیں, کیونکہ اللہ کے سفیر ہیں نا, اللہ کا پیغام لے کر آئے, تو ہر چیز میں ہمیں گائیڈ کر دیا ہے. غیر مسلم کے پاس نہ مانگنے کا طریقہ ہے, کس سے مانگنا ہے یہ بھی نہیں پتہ, کیا مانگنا ہے یہ بھی نہیں پتہ. کبھی ادھر جا کے مانگ رہا ہے, کبھی ادھر جا کے مانگ رہا ہے, یہ بھی نہیں پتہ مانگنا کس سے, کیسے مانگنا ہے. کوئی یوں مانگ رہا ہے, کوئی کسی اور اسٹائل سے مانگ رہا ہے, یہ بھی نہیں پتہ. کون سے ٹائم پہ مانگنا ہے جس میں قبولیت کا امکان زیادہ ہے, یہ بھی نہیں پتہ. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا مانگنا کیا ہے, یہ بھی بتایا کس ٹائم پہ مانگنے کی فضیلت زیادہ ہے, اور یہ بھی بتایا مانگنا کیسے ہے, دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے, ظاہر کی کیفیت کیا ہونی چاہیے. تو سب سے زیادہ دیکھو, اللہ سے محبت ایک دفعہ دل میں تھوڑی سی چنگاری پیدا ہو گئی نا, تھوڑا سا تعلق اللہ سے کنیکشن بحال ہو گیا, اس کا دنیا میں سب سے پہلا فائدہ ملتا ہے سکون. اس کا جو دنیا میں سب سے فوراً کیش فائدہ ملتا ہے نا, کیش, وہ کیا ملتا ہے؟ سکون. آدمی اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ یار میں نے اپنے آپ کو کس کے حوالے کر دیا, اللہ کے. سب سے پہلا فائدہ یہ کہ بالکل ایسے جیسے ڈاکوؤں کا خطرہ ہو چاروں طرف سے, اور آپ نے دیکھا جی پولیس کی 3-4 موبائلیں ہمارے گھر کے قریب آ کے کھڑی ہو گئیں, آدمی لوگ سکون میں آ جاتے ہیں, یار کم از کم یہاں پر موبائل اسنیچنگ نہیں ہوگی, سکون سے سو جاؤ. تو جب انسان اللہ سے مانگتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے مانگنے میں کوئی شرطیں نہیں لگائیں, یہ بڑی زبردست بات ہے. کوئی شرطیں نہ کہ یہ والے قوائف پورے کرو گے تو پھر مجھ سے مانگو, ورنہ تمہیں مانگنے کی اجازت نہیں ہے. کوئی چرسی ہے تو جب تک چرس نہیں چھوڑے گا مجھ سے مانگ نہیں سکتا. کوئی بے نمازی ہے تو جب تک نمازی نہیں بنے گا مجھ سے مانگ نہیں سکتا. اللہ کہتے ہیں مجھ سے یہی مانگ لو, یہی مانگ لو, اللہ میں بے نمازی ہوں, مجھے کیا بنا دے, نمازی بنا دے. جو چیز نہیں ہے وہی مانگو اللہ تعالیٰ سے.
وقال ربکم ادعونی استجب لکم، قرآن کہتا ہے تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا. اور کمال کی بات یہ ہے، پہلے مجھے اس آیت کی تفسیر سمجھ میں نہیں آتی تھی. اللہ کہتے ہیں مانگو میں تمہیں دوں گا، نہیں مانگو گے ایسے متکبرین کے لیے میں نے جہنم کی آگ رکھی ہے بھائی. یہ سمجھ سے بالاتر. میں آپ سے کہہ رہا ہوں مجھ سے قرضہ مانگو، آپ کہتے ہیں شکریہ جی آپ نے آفر کی، ضرورت ہوئی تو مانگیں گے، نہیں تو ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. میں کہہ رہا ہوں اگر نہیں آئے نا مانگنے کے لیے، پھر دیکھو میں غنڈے بھیجوں گا، کٹ لگواؤں گا. آپ کہو گے یہ کون سا طریقہ ہے بھائی، یہ مجھ پر احسان کر رہے ہو یا گن پوائنٹ یہ زبردستی کروا رہے ہو کام؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ کہو گے یہ کون سا احسان کا طریقہ ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میری دعوت پہ آئیے گا، مجھے بڑی خوشی ہوگی، آپ کہیں گے تھینک یو بہت شکریہ آپ کا، آپ نے یاد کیا ہمیں. پھر میں کہتا ہوں اگر نہیں آئے نا غنڈے بھیج کے میں کٹواؤں گا. آپ کہو گے یہ زیادہ ہو گئی ہے، یہ کیا ہو گئی ہے، یہ دعوت نہیں ہے، یہ تو ایک طرح کا جرمانہ ہے میرے اوپر لگا دیا تم نے. میں آپ سے کہتا ہوں بھائی میں علاقے کا ناظم ہوں، میں علاقے میں یہ تھانے کا میں ڈی ایس پی ہوں، کوئی مسئلہ ہو میرے پاس آنا. آپ کہیں گے سر آپ کا بہت شکریہ، آپ کا ٹرانسفر ہوتے ہی آپ نے سب سے پہلے مجھے یاد کیا، کوئی بھی ضرورت ہوگی آپ کو بتاؤں گا. آگے سے تڑی لگا دی. اگر تمہیں کوئی ضرورت پڑی اور نہیں بتایا نا ہے بھائی، سب سے پہلے لاکر میں تمہیں ڈالوں گا. تو آپ کہیں گے سر یہ آپ مجھے عزت دے رہے ہیں، یہ میری توہین کر رہے ہیں. تعجب کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ تو یہی انداز اختیار کر رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، نہیں مانگا تو ایسے لوگ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. یہ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ یہ تو عجیب سی بات ہے نا کہ مانگو، نہیں مانگا تو میں نہیں چھوڑوں گا تمہیں. اصل بات یہ ہے کہ علاقے میں ایس ایچ او آیا، کوئی محلے کا دادا آیا، وہ آپ سے کہتا ہے کوئی پرابلم ہو بتانا، آپ کہتے ہیں بڑی نوازش آپ کی، پھر بھی آپ اس کو پرابلم نہیں بتاتے، وہ غصہ نہیں آتا، اس کو غصہ نہیں آتا، اس لیے کہ وہ مخلوق ہے، وہ عاجز ہے. اسے پتہ ہے کہ بعض دفعہ بندے کو کام پڑتا ہی نہیں ہے، بعض دفعہ پڑتا ہے تو اس کے کوئی دوسرے تعلقات ہوتے ہیں، بعض دفعہ کام پڑتا ہے لیکن وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ کام ہو، ایسا ہی رہے معاملہ. لیکن اللہ کے ہاں یہ تینوں آپشن آپ کے پاس نہیں ہیں. آپ یہ کہیں کہ اللہ تو نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تجھ سے مانگوں، لیکن میری کوئی ایسی ضرورت ہی نہیں جو میں مانگوں تجھ سے، یہ کہہ سکتے ہو کیا ہے بھائی؟ اس کا مطلب تم اللہ سے مستغنی ہو گئے. اللہ کے دیے بغیر بھی تمہیں دائیں بائیں سے تمہارے کھانچے کھلے ہوئے ہیں، جو اگر کھلے ہوئے ہیں تو وہ کھانچے کس کے اختیار میں ہیں؟ وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ مجھے اس لیے مانگنے کی ضرورت نہیں کہ میرے تو سارے مسائل حل ہو رہے ہیں، میں صبح میری جاب لگی ہوئی ہے، میری تنخواہ ہے، ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہوں میں، میری سیلری گھر آ جاتی ہے، مہنگائی بھی نہیں ہے، پیٹرول بھی نئی حکومت نے سستا کر دیا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اللہ کہے گا اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے بالفرض، اول تو پاکستان میں ہو اور مسئلہ نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا. یہ تو پھر اس کا مطلب ہے آپ سو رہے ہیں، آپ کی کوئی اٹھائے گا اور آنکھ کھل جائے گی آپ کی. تو آپ کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ان اسباب کو دیکھ رہے ہو، اس کا مطلب آپ سمجھتے ہو کہ ہوتا اسباب سے ہے، اللہ سے نہیں ہوتا. بھئی اللہ تو جب چاہے ان اسباب کو فیل کر دے. آپ اپنے آپ کو خدا سے مستغنی سمجھ رہے ہو، آپ سمجھ رہے ہو مجھے خدا کی ضرورت نہیں ہے. اس پر اللہ عذاب دے گا کہ تو اپنے آپ کو یہ سمجھ کیسے بیٹھا کہ تجھے ضرورت نہیں ہے میری. یہ ایسے محلے کا کوئی دادا آیا اور سارے کام اس کے ہاتھ میں، اس نے آپ سے بولا کوئی تنگ کرے تو مجھے بتانا، اور اسے پتہ ہے کوئی نہ کوئی تنگ کر رہا ہے اس کو، آپ پھر بھی نہیں بتا رہے اس کو.
وہ بلائے گا, بولے گا بھائی آپ کیوں نہیں بتا رہے, آپ کہتے ہیں بھائی کوئی مجھے تنگ کر رہا ہے تو میں برداشت کر رہا ہوں اس لیے نہیں بتا رہا, اس پہ غصہ نہیں آئے گا اس کو. لیکن اگر آپ نے اس سے کہا کوئی مجھے تنگ کر رہا ہے میں آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے جاننے والے ہیں وہ مجھے بچا لیں گے, اس دادے کو غصہ آئے گا کہ میرے علاوہ کون اس محلے کا دادا ہے بھائی, آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو اللہ کے سامنے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ یہ پریشانیاں مجھے تنگ کر ہی نہیں رہی ہیں, مجھے کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں, یہ بھی نہیں کہہ سکتے. اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہم انسان ہیں, مخلوق ہیں, اللہ کے ہاتھ میں سارے اسباب ہیں. وہ جب پریشان کرنے پر آئے گا, وہ مصیبتیں دینے پر آئے, ہم میں سے کسی میں دم نہیں ہے کہ ان مصیبتوں کو اس کی توفیق کے بغیر برداشت کر لیں, یہ ممکن نہیں ہے. اور یہ بھی ممکن نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی وہ مصیبتیں ہم سے دور کر دے. کتنی بڑی وعید ہے دعا نہ مانگنے پر. اور جو لوگ دعا نہیں مانگتے, حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دعا سے مستغنی سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے ضرورت کیا ہے. میں ایک چٹکلا سناتا ہوں نا ایسے موقع پہ. ایک آدمی اپنا گدھا بیچنے جا رہا تھا بازار میں. کسی نے پوچھا کیا کر رہا ہے, اس نے کہا کہ یہ گدھا میں جاؤں گا مارکیٹ میں لاکھوں کا بکے گا. کسی نے کہا کہ انشاءاللہ کہہ دے کہ اگر اللہ نے چاہا. اس نے کہا انشاءاللہ, یعنی اللہ نے چاہا کہنے کی کیا ضرورت ہے, گدھا میرے ہاتھ میں, نسل اس کی اچھی ہے, مارکیٹ میں گدھے کی مانگ بھی ہے. گدھے مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں, شارٹ. اگر وہ ہماری مارکیٹوں میں آتا, اسمبلیوں میں آتا, پتہ چلتا ہے یہاں مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہے, ہول سیل کے حساب سے ہمارے یہاں. تو اب اسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بول دے اگر اللہ نے چاہا. وہ کہہ رہے ہیں اللہ نے چاہا کہ سب کچھ صحیح ہے, سب کچھ صحیح ہے. مارکیٹ میں گدھوں کی ویلیو بھی ہے اور انتظار میں بھی ہیں لوگ, تو منہ مانگی قیمت پہ بکے گا. اچانک کوئی مارکیٹ میں جب پہنچا, ڈاکو آیا, گدھا چھین کے لے گیا, یا اس گدھے کو بیماری ہوئی مر گیا. اب یہ خالی ہاتھ آ رہا ہے. اسی بندے سے رابطہ ہوا, اس نے پوچھا ہاں بھائی کیا ہوا. کہہ رہے انشاءاللہ میں گدھا لے کے جا رہا تھا, انشاءاللہ کوئی ڈاکو آیا, انشاءاللہ اس نے چاقو نکالا, اور انشاءاللہ وہ گدھا مجھ سے چھین کے لے گیا. اب بات بات پہ کیا لگا رہا ہے, انشاءاللہ. اس نے کہا کمبخت جب لگانا تھا تو اس وقت تو لگایا نہیں انشاءاللہ, اور اب لگا رہا ہے. تو ہم پر جب مصیبت پڑتی ہے پھر ہم کہتے ہیں یار اللہ کہاں ہے. تو بھئی یہ تو مصیبت سے پہلے اللہ کو پکارو. جو اللہ کو نہیں پکارتا یہ اس کی علامت ہے کہ اس کی نظر اسباب پر ہے, اللہ پر نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے یہ جیسے کافر اسباب کو دیکھتا ہے نا, وہ تو کہتا ہے خدا کیا کر رہا ہے. گاڑی کے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھو تو گاڑی چلتی ہے, بریک پہ پاؤں رکھو تو رکتی ہے, تو اللہ کہاں ہے. تو اللہ کو اگر نہیں کوئی پکارتا تو اللہ اس کا مطلب پھر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو میری ضرورت نہیں ہے. یہ بہت بڑا جرم ہے. بات بات پہ اللہ سے دعا مانگا کرو. پیغمبروں کی کتنی دعائیں اللہ نے قرآن میں نقل کی ہیں, بات بات پہ دعائیں مانگتے تھے, بات بات پہ. دعائیں یاد کریں, دعائیں. ایک کتاب آتی ہے مناجات مقبولہ, یہ نام نوٹ کر لیں. کیا نام ہے اس کا, مناجات مقبولہ. ہر کتاب ہر لائبریری سے مل جائے گی, یہ جو جتنے بھی کتب خانے ہوتے ہیں نا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے قرآن اور حدیث کی دعاؤں کو جمع کر کے ایک چھوٹی سی کتاب میں لکھ لیا ہے, ایک چھوٹی سی کتابچے میں جمع کر لیا ہے. قرآن کی دعائیں اور حدیث میں جو دعائیں, بہت جاندار دعائیں ہیں وہ. اچھا, دعا ایسی چیز ہے کہ جب جن الفاظ سے انسان مانگ رہا ہوتا ہے نا, وہ الفاظ بھی اس کے دل پہ اثر کر رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے بڑا شاندار کام یہ کیا کہ اب چونکہ دعائیں تو بہت زیادہ ہیں, ساری دعائیں قرآن اور حدیث کی آپ پڑھیں گے تو ایک ہی اتنی لمبی ہو جائے گی. پھر تو انہوں نے اس کو 7 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے.
سمجھتے ہیں؟ ہفتے کے دن، اتوار کے دن، یہ یعنی 7 منزلیں بنا دی ہیں اس کی. اس کا ترجمہ بھی ملتا ہے، یعنی وہ دعائیں عربی میں اور نیچے اس کا ترجمہ. آپ بے شک عربی نہ پڑھیں، ترجمہ پڑھ لیں. وہ روزانہ کا معمول بنائیں. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو قرآن و سنت کی دعائیں یاد ہونا شروع ہو جائیں گی. وہ ایسی جاندار دعائیں، ایسی جاندار، ان دعاؤں میں آپ کو لطف آنا شروع ہو جائے گا، چسکا لگ جائے گا. کیسی کیسی دعائیں ہیں دیکھو، ایک پڑھ کے سناتا ہوں. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک. اے اللہ ہمیں اتنا اپنا خوف دے دے، ہمارے دل میں اپنا اتنا خوف ڈال دے کہ وہ خوف ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان آڑ بن جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ زیادہ خوف نہیں چاہیے. زیادہ خوف پیدا ہو گیا تو زندگی کا مزہ کرکرا ہو جائے گا. جب آپ کے دل میں کسی چیز کا خوف مسلط ہو جاتا ہے تو لذتوں سے محروم ہو جاتے ہو آپ. دیکھو بچوں کے دلوں میں امتحان کا خوف ہوتا ہے نا، نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں. کراچی میں تو ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے، کوئی خوف ووف نہیں ہوتا. پنجاب میں دیکھا ہے ہم نے، بچوں کے پیپر ہونے والے، ایگزام ہونے والا، ایک دماغ پہ مسلط کر لیتے ہیں. زیادہ مسلط کریں گے تو پھر پڑھائی بھی نہیں ہوتی ان سے، ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں. کراچی میں اللہ کا فضل ہے، یہ ٹینشن. کراچی میں جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں اب تک کی رپورٹ کے مطابق، انہوں نے یہ بڑا فائدہ پورے سندھ میں الحمدللہ. یہ سندھ گورنمنٹ جب جتنی بھی رہی ہے اب تک، چاہے کسی کی بھی ہو، تو یہ الحمدللہ انہوں نے فیسلٹی دی ہے کہ کراچی کی عوام کو پڑھائی لکھائی سے الحمدللہ بالکل فارغ کر دی ہے. لڑکوں میں پڑھنے کا رواج ہے ہی نہیں. کچھ دن پہلے میں آ رہا تھا سفر پہ، تو کراچی کا ایک لڑکا وہاں پڑھنے گیا ہوا تھا، اسلام آباد، ایبٹ آباد میں شاید کیڈٹ کالج، بال کیڈٹ کالج میں پڑھ رہا تھا. تو میں نے کہا کراچی میں، نارتھ کراچی میں کہیں رہتا تھا یا ناظم آباد میں، وہاں گیا ہوا ہے. اس نے کہا بھائی ہمارے ابا اماں نے اچھا فیصلہ کیا، مجھے وہاں ایڈمیشن کرا دیا، میں پڑھ لیتا ہوں، چھٹیوں میں گھر آ جاتا ہوں. تو وہ بتا رہا تھا کہ یہ کراچی میں، وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ ہم حیران ہوتے ہیں کراچی میں جان تو وہاں کوئی ہے ہی نہیں، پڑھائی لکھائی کی بات ہی نہیں ہے. کہہ رہے یہاں ہو تو ہر آدمی، میں نے دیکھا ہے پنجاب میں ہر بچہ پڑھائی کی بات کر رہا ہے، سب پڑھائی میں آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ بزنس میں آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں ہو تو پڑھے ہوئے ہیں. کراچی میں الحمدللہ پڑھے ہوئے لڑکے پوری پوری رات کرکٹ کھیل رہے ہیں، اور ہم نے بھی بیان کر کے اپریشیٹ کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں اب ٹھپا لگے، اب تو اور کھیلو. ہم نے تو اس لیے خوشی کا اظہار کیا تھا کہ چلو روزہ تو رکھ رہے ہیں نا، یہ مطلب تھوڑی تھا کہ کچھ بھی نہیں کرو. تو یہاں الحمدللہ یہ سہولت ہے کہ یہاں آپ پڑھنے کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں کراچی میں، اور پڑھے بغیر آپ کو ڈگریاں مل جاتی ہیں. وہ الگ بات ہے، اپنا بھی بیڑا غرق اور قوم کا بھی بیڑا غرق ہوتا ہے. نہ خود کچھ آتا ہے، نہ ترقی تھوڑی کر سکتا ہے آدمی فالتو ڈگریاں لے کے، وہ پکڑا جاتا ہے کہیں نہ کہیں. ایک ہمارے مشہور ڈاکٹر تھے جو بڑے اچھے ڈاکٹر تھے، کیا ہیں ڈاکٹر، جب ان کی جعلی ڈگریاں پکڑی گئیں لوگوں نے کہا یار ڈگری کو چھوڑو، بندہ میں قابلیت ہے. تو وہ تھوڑے دنوں میں قابلیت کبھی ایسی کی تیسی ہو گئی. جو اندر سے ہوتا ہے نا تھوڑے دنوں میں آدمی وہ آ جاتا ہے، آپ چھپا نہیں سکتے زیادہ عرصہ. تو جعلی ڈگریاں جعلی ہی ہوتی ہیں، پکڑا جاتا ہے آدمی. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، نبی نے دعا سکھائی کہ اے اللہ اتنا خوف، زیادہ خوف مسلط ہو گیا تو پڑھائی سے بھی گئے، نیند سے بھی گئے، کھانے سے بھی گئے. تو اللہ کا بھی اگر زیادہ خوف پیدا ہو گیا صحت بھی خراب ہوگی. بعض لوگوں کے دل میں جہنم کی آگ کا بہت خوف مسلط ہو جاتا ہے، وہ عبادت سے بھی جاتے ہیں، پھر وہ لائف کو جتنا انجوائے کرنا چاہیے جس شریعت نے اجازت دی اتنا بھی نہیں کر پاتے. تو اس لیے ہمارے نبی نے دعا سکھائی، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک. یہ میں مناجات مقبولہ کی دعاؤں کا ایک تھوڑا سا تعارف پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ کتنی پیاری دعائیں ہیں. اے اللہ ہمیں اتنا خوف اپنا دے دے
جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان آڑ. کیونکہ خوف کا مقصد ڈرنا برائے ڈرنا نہیں ہے, خوف کا مقصد ہے جہنم سے بچنا, اور وہ جب بچیں گے جب گناہ سے بچیں گے. تو کم سے کم اتنا خوف تو ہو کہ جب گناہ کی طرف دل مائل ہو تو تیرا خوف رکاوٹ بن جائے, گناہ سے روک لے ہم کو. وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ, اپنی اطاعت کا اتنا جذبہ دے دے جو ہمیں جنت تک پہنچا دے. کیا ہو گیا بھائی, کیا ہوا؟ اچھا, وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ, یہ اسی کی تکمیل ہے. وَمِنَ الْيَقِينِ, یہ بڑا پیارا جملہ ہے, وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اے اللہ اپنا اتنا یقین دے دے, اتنا یقین, تیری ذات پہ اتنا یقین آ جائے کہ تو سب کچھ کرنے والا تو ہی ہے, اتنا یقین آ جائے کہ دنیا کی مصیبتیں ہلکی لگنے لگیں, ڈپریشن میں نہ جائیں ہم مصیبتوں کی وجہ سے. جو اللہ کو نہیں مانتے نا, جب وہ دیکھتے ہیں کوئی ٹینشن آ رہی ہے تو وہ کہتے ہیں یار اس ٹینشن کی یہ وجہ ہے اور یہ وجہ تو ختم نہیں ہوگی, تو میں تو ٹینشن میں زندگی گزاروں گا, وہ خودکشی کی طرف جائیں گے. اور جس کو پتہ ہے کہ یہ دینے والا کون ہے, اللہ, وہ میرا خیر خواہ ہے, وہ مجھے سنورنے اور بنانے کے لیے دے رہا ہے, وہ یہ ٹینشن دور بھی کر سکتا ہے, وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے, اس میں میرا فائدہ ہے, تو اس سے وہ ٹینشن کیا ہو جائے گی, ہلکی. تو اے اللہ اتنا یقین اپنا دے دے جس یقین کی وجہ سے دنیا کی مصیبتیں ہمیں ہلکی لگنے لگیں. اگر اتنا بھی یقین نہیں ہے تو یہ یقین نہیں ہے. وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا. اے اللہ تو نے ہمیں آنکھ کی نعمت دی, سننے کی نعمت دی, بولنے کی نعمت دی, چلنے کی اور بات کرنے کی, یہ تمام نعمتیں جب تک ہماری زندگی ہے یہ نعمتیں ہم باقی رکھنا, معذوری سے ہمیں بچانا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آج لوگ دولت مانگ رہے ہوتے ہیں, صحت کو فوکس نہیں کر رہے. آنکھ کی بینائی چلی جائے خدا نخواستہ, کیسی اندھیر زندگی ہے, سننے کی طاقت چلی جائے. وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَجَمِيعَ قُوَّاتِنَا أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا. یہ اس سے بھی زیادہ خاندانی جملہ. کافر بھی چاہتا ہے کہ میری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت, کانوں میں سننے کی طاقت, زبان میں بولنے کی طاقت, میری تمام جو جسم کے پارٹس ہیں وہ صحیح رہیں تاکہ میں دنیا کی نعمتوں سے مزے اڑاؤں. تو اللہ ہم صرف اس لیے نہیں کہہ رہے کہ یہ تمام چیزیں باقی رکھ کہ ہم دنیا میں مزے اڑائیں, دنیا میں بھی لذت, اور یہ جو تو نے ہمیں طاقتیں دی ہیں یہ آخرت میں بھی ترقی کا ذریعہ بن جائیں. تو ڈبل مزے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے ہیں بھائی؟ کیونکہ جس آدمی میں قوت اور طاقت نہیں ہوتی مختلف چیزوں کی, وہ آخرت کے کام بھی زیادہ نہیں کر سکتا. تو وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا, ان کے اثرات باقی رہے, قیامت کے دن فائدہ ہو. ان آنکھوں سے ہمیں, ان کان سے اچھی بات سنی تھی اور ہدایت مل گئی, تو یہ فائدہ ہو گیا نا اس کان کا آخرت میں. آنکھوں سے اچھی چیز دیکھی اور ہدایت مل گئی, اللہ کی نشانیاں دیکھیں اور عبرت حاصل ہوئی ان آنکھوں سے, ماں باپ کی زیارت کی, بیت اللہ حج کی, اللہ کے گھر کی زیارت کی. تو یہ آنکھوں کی لذت بھی ہے, اور اس لذت سے دنیا کا فائدہ بھی اور آخرت کا فائدہ بھی. وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. جو ہم سے دشمنی کرے اے اللہ تو اس کے خلاف ہماری مدد کر. دنیا میں بہت سارے دشمن ہیں, کچھ کو آپ جانتے ہیں, بہت سو کو نہیں جانتے. وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا, اے اللہ اگر کوئی مصیبت مقدر میں ہے ہی تو وہ دنیا کی طرف پھیر دینا, دین ہمارا اس سے محفوظ رکھنا.
دنیا کی مصیبت ختم ہو جاتی ہے. دین پہ کو نقصان اگر ہو گیا اس کے اثرات ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا. یہ جب مانگا کرے نا خوب شوق سے, اس کا مفہوم سوچ سوچ کے, اے اللہ دنیا ہمارا بڑا غم نہ بنا دینا, کہ ہماری بڑی چاہت ہی کیا ہو. آج آپ دیکھیں, آپ کسی سے پوچھیں تجھے دنیا میں سب سے بڑی ٹینشن کیا ہے, وہ کیا بزنس. تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, صحت. تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, بیوی ٹھیک ہو جائے. تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جو تو چاہتا ہے, یار میرا سب سے بڑا مسئلہ ہے میری شادی ہو جائے. تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, یار ابا ٹھیک ہو جائیں. تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, یار میرے بال نہیں ہیں سر پہ, میں سارا دن اسی کوشش میں لگا رہتا ہوں سر پہ بال نکل آئیں. بھائی تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, بھائی مجھے اللہ نہ کرے کینسر ہے, میرا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ بن چکا ہے میرا کینسر کسی طرح سے ٹھیک ہو جائے. بھائی تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, یہ لوگوں کی آپ سروے کریں تو یہی ہوگا نا. سمجھ میں آ رہی ہے بات. اکبر ہمینا کا مطلب سب سے بڑا مسئلہ, سب سے بڑی ٹینشن. بھائی تیرا سب سے بڑا مسئلہ کہ یار میرے بچے میرے قابو میں نہیں ہیں, میری سب سے بڑی خواہش ہے میرے بچے انسان کے بچے بن جائیں. بھائی تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, بھائی اس کا سب سے بڑا مسئلہ اس کو خدا نخواستہ فالج ہوا ہوا ہے, اس کی ابھی سب سے بڑی کوشش یہی کہ فالج ٹھیک ہو جائے اس کا. نبی دعا سکھا رہے ہیں یہ کبھی بھی ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگو, اے اللہ یہ چیزیں میرے مسئلے تو رہیں, سب سے بڑے مسئلے نہ رہیں. سب سے بڑا مسئلہ ایک ہی ہو, آخرت. بھائی یہ مسئلہ ختم ہو گیا, کوئی دوسرا مسئلہ آ جائے گا آپ کے ساتھ. کیا خیال ہے, ادھر میری طرف دیکھیں نا, ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں. ابھی آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے میرا بیان سنیں آپ بیٹھ کے. اچھا مجھے کچھ اس وجہ سے دیکھ رہے تھے آپ مجھے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں اس میں دیتا ہوں دعا میں. 4 لاکھ روپے پہ جمع ہوا ہے, ابھی جمع کرنا ہے 25-30 لاکھ, اس کے لیے تھوڑی سی. اچھا میں جمعے کی نماز کے بعد دیتا ہوں. تو سب سے بڑا مسئلہ جو میرا اور آپ کا ہو تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے دعا مانگو, لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا, اے اللہ یہ دنیا کے جو بکھیڑے اور مسائل ہیں یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ نہ ہو. سب سے بڑا مسئلہ ہمارا ایک ہو, بھائی کینسر ٹھیک ہو یا نہ ہو, آخرت صحیح ہو جائے. ہم نے ایسے علماء کو دیکھا ہے موت کے وقت شفا کی زیادہ فکر نہیں ہے ان کو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں, فکر یہ ہے کہ بھلے مر جاؤں لیکن مغفرت ہو جائے آخرت میں. ہمارے ایک استاذ تھے 45-50 سال بمشکل ان کی عمر ہوگی, بیمار ہو گئے بہت سخت. تو میں جب بھی ان سے ملنے کے لیے جاتا ان کی عیادت کے لیے, عام طور پہ جب آپ بیمار کی عیادت کے لیے ملے تو بس وہ ایک ہی چیز کر رہا ہوگا, یار میں ٹھیک ہو جاؤں, بس میں ٹھیک ہو جاؤں, بس میں ٹھیک ہو جاؤں, اب فلاں ڈاکٹر, وہ اس کے علاوہ اس کی کوئی چاہت نہیں ہوتی. ہم جب ان سے ملنے کے لیے گئے تو بڑی شدید تکلیف میں, نلکیاں لگی ہوئی ہیں, ڈرپ چڑھ رہی ہے, بہت کمزور ہو گئے. ہم نے کہا کیسی طبیعت ہے, کہہ رہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے, دعا کرو اللہ مجھے شفا دے دے. پھر تھوڑی دیر میں کہنے لگے بس دعا کرو اللہ مجھ سے آخرت میں حساب نہ لے. ہر تھوڑی دیر کے بعد, بھائی اگر میری زندگی ختم ہو رہی ہے تو بس دعا کرو اللہ مجھ سے آخرت میں حساب نہ لے. دنیا دار آدمی کہتا ہے بس ختم ہو رہی ہے تو نہیں, ختم نہیں ہو, بس یہ دعا کرو, یہ میں مرنا نہیں چاہتا بھائی میں کسی بھی قیمت پہ. وہ اللہ سے مانگ بھی رہے کہ شفا, ہم اللہ کے بندے ہیں, ہم نے اللہ کے سامنے یہ تھوڑی کہنا ہے کہ اللہ تیری مرضی ٹھیک کرتا ہے تو کر دے, نہیں تو نہیں, یہ نہیں. ہم نے تو دعا تو یہی مانگنی ہے اللہ ہم کمزور ہیں ٹھیک کر دے. بڑا مسئلہ اس سے بھی بڑا ہے ایک, وہ کیا ہے, آخرت. کمپیئر ہے, کمپیریٹیو ڈگری ہے. اگر کوئی مسئلہ آپ کا سب سے بڑا ہے تو آخرت اس سے بھی بڑا مسئلہ ہونا چاہیے. اگر آپ کا مسئلہ آپ کی بیگم ہے تو آخرت اس سے بھی بڑا مسئلہ ہونا چاہیے. اکبر ہمنا, سب سے بڑا مسئلہ میرا اور آپ کا کیا ہونا چاہیے, اللہ. اب یہ ہم کبھی بیان میں سن لیتے ہیں, لیکن جب آپ پراپر یہ دعائیں مانگتے رہیں گے, اے اللہ میرا سب سے بڑا مسئلہ دنیا نہ ہو, تو دل پہ اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا, اس کا استحضار ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ میں تو اللہ سے بار بار یہی مانگتا ہوں کہ میرا سب سے بڑا مسئلہ دنیا نہ ہو, اور آج میں نے سب سے بڑا مسئلہ اس کو بنایا ہوا ہے.
ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، میری نالج کی انتہا بھی دنیا نہ ہو. آپ کی نالج گھوم پھر کے کس کی طرف آتی ہے؟ دنیا کی طرف. تو اس کا بھی وہی مفہوم ہے جو پہلے والے جملے کا مفہوم ہے. ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، اے اللہ کوئی ایسا شخص ہم پہ مسلط نہ کر جو ہم پہ رحم نہ کرے. ہر آدمی کے اوپر کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. آپ گھر کے سربراہ ہیں تو عورت کے اوپر آپ مسلط ہیں، وہ یہ دعا مانگ سکتی ہے. آپ دفتر میں جاتے ہیں تو آپ کا باس آپ پہ مسلط، علاقے کا ناظم آپ پہ مسلط، صدر وزیر اعظم آپ پہ مسلط. تو اللہ جو بھی ہمارے بڑے ہیں ان کی طبیعت میں رحم کا جذبہ رکھ. ولا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا. یہاں تک دعا ہے یہ. اور بہت ساری دعائیں ہیں. اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی، اے اللہ میں دنیا میں جتنی چیزوں سے محبت کرتا ہوں، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ محبت ختم کر دے، اپنی محبت ان تمام چیزوں پہ غالب کر دے.